السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے صدر کے ٹویٹ کے حوالے سے۔ گزشتہ دنوں میں صدر پاکستان نے ایک ٹویٹ کیا کہ جو کہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترامیم تھی اس حوالے سے تھا کہ اس میں جو بلز میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس پہ جو دستخط ہیں وہ میرے نہیں ہیں اور میرے سٹاف نے مجھ سے حقائق چھپائے ہیں۔ میں نے اپنے سٹاف کو کہا تھا کہ یہ بل واپس بھیج دیں۔ اچھا، ان بلوں کی قانونی حیثیت کیا ہے اور اس کے تحت ہونے والی گرفتاریوں کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات کریں گے کہ صدر پاکستان اب آگے چل کے استعفیٰ دینے والے ہیں یا کیا ہونے والا ہے۔ اچھا، عام طور پہ جو مجلس شورا ہوتی ہے جو کہ دو اداروں سے مل کر بنتی ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی سے، جب یہ 2/3 اکثریت سے کوئی بل پاس کرتے ہیں، کسی قانون میں تبدیلی لاتے ہیں، تو یہ اکثریت کے ساتھ ووٹنگ کرنے کے بعد اس بل کو بھیج دیا جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس۔ آرٹیکل 75 کے تحت، جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا آرٹیکل 75، اس کے تحت جب کوئی بل پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بھیجا جاتا ہے تو وہ اس کو دیکھنے کے بعد اس کے کسی ایک حصے پر یا مکمل طور پر اس پر ریجیکشن لگا کر اسے واپس بھیج دیتا ہے۔ اگر تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لگے کہ یہ سارے کا سارا رد ہونا چاہیے تو پھر اس کے اوپر وجہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایز اٹ از واپس کر دیا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ سے جوائنٹ سیشن ہوتا ہے اور دوبارہ سے اگر وہ بل اکثریت حاصل کر لے دونوں ایوانوں کی، ایوان بالا کی اور سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی، تو دین وہ آٹومیٹکلی پھر جو ہے وہ دوبارہ سے صدر کی اجازت کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ قانون نافذ العمل ہو جاتا ہے اور وہ قانون بن جاتا ہے۔ یہاں پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں، ابھی تک تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس وقت کوئی کورم پورا تھا یا نہیں۔ اس وقت قومی اسمبلی اور یہ جو جوائنٹ سیشن تھا، اس کے ممبران کا جو کورم ہوتا ہے، جو تعداد ہوتی ہے، وہ بھی پوری تھی یا نہیں، اور ایک نیا تنازع کھل گیا۔ ابھی پہلے مرحلے میں یہ بل ایوان بالا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس پہنچا تھا، جنہوں نے اپنے سگنیچر کا انکار کر دیا ہے، اور اب ایک ہی آپشن بچتی ہے کیونکہ اب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے، سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ ہو نہیں سکتا، دوبارہ جوائنٹ سیشن ہو نہیں سکتا، لہٰذا یہ جو بل ہیں ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کی ہے، اور یہ جو بل ہیں ان کی کوئی قانونی وقعت نہیں ہے، اور اس کے تحت جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری غیر قانونی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے اس بل کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے اسٹرائک ڈاؤن کروایا جا سکتا ہے، اور اس کے تحت جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری کالعدم قرار یا غیر قانونی قرار دی جا سکتی ہیں، ڈکلیئر کروائی جا سکتی ہیں سپریم کورٹ سے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آیا سگنیچر ہوئے ہیں یا نہیں، تو اس میں بھی کوئی ابہام نہیں رہا۔ اس میں بھی وزیر قانون نے اس بات کو وضاحت کر دی ہے کہ یہ جعلی سگنیچر نہیں ہے بلکہ سگنیچر ہوئے ہی نہیں ہیں۔ تو جب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سگنیچر ہی نہیں ہوئے تو بل کہاں سے پاس ہو گیا؟ سیکنڈ راؤنڈ ابھی کمپلیٹ ہونا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو آئین کے بارے میں بتایا۔ تو ایسی صورتحال میں کسی صورت بھی یہ قانون نافذ العمل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے، جو سٹاف میں سے الزام لگایا گیا ہے کہ سٹاف کے لوگوں نے اس پہ کچھ ملی بھگت سے سارے معاملات کیے ہیں، تو اس میں یہی کہوں گا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سمبل آف نیشن ہوتا ہے اور ان کی بات کے ساتھ ایک پرزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہوتی ہے، تو ان کی بات کو ترجیح دیا جانا ضروری ہے۔ میرے خیال میں پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں ان کی بات مان لینا یا اس کو درست قرار دینا
اس وقت اس لیے جائز ہے کہ وہ پورے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں اور ایک ذمہ دار شخصیت ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کی کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ کوئی پریزیڈنٹ اپنے اسٹاف پہ کیوں ایسا کوئی الزام لگائے گا۔ بہرحال ساری صورتحال میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کا انتخاب 5 سالوں کے لیے ہوتا ہے اور 2 تہائی اکثریت کے بعد پریزیڈنٹ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب نیا پریزیڈنٹ تب تک نہیں آ سکتا جب تک الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ اپنی 5 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد پہلے فارغ نہیں ان کو کیا جا سکتا، تو یہ اپنا ٹرینور پورا کریں گے تو صورت دیگر کہ یہ خود استعفیٰ دے دیں، تو اب ان کے اوپر استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا۔ استعفیٰ کیوں لیا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔